ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال و جہت کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے وہ انفرادی حیثیت دی کہ تمام انسانوں عام انسان تو عام انسان رہے، نبی اور رسولوں میں کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری اعضاء کے لحاظ سے جو کمال ہے، جو انفرادیت ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلہ میں چند احادیث اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری قوتیں جو ہیں ان کے اندر اللہ نے کتنا کمال رکھا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اجتماع تھا اور ان سے حضور خطاب کر رہے تھے، صحابہ مسائل پوچھتے، حضور ان کا جواب دیتے۔ اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو کا انداز بدلتے ہوئے حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میرے صحابہ میری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میرے کان جو سنتے ہیں صحابہ وہ تم سن بھی نہیں سکتے۔ اگرچہ کانوں کی ظاہری بناوٹ کے لحاظ سے تو وہی بناوٹ ہے جو تمام انسانوں کی ہے، آنکھیں بھی تعداد کے لحاظ سے تو دو ہی ہیں۔ حضور فرماتے پاور ان میں اتنی ہے کہ میری نگاہ جو دیکھتی ہے صحابہ تمہاری نظر وہاں تک نہیں جاتی، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اس تمہید کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابقت السماء وحق لها ان تعیت، کہ میرے صحابہ ابھی تمہارے پاس بیٹھا تھا، میں یہاں سے اٹھ کے بھی نہیں گیا، تمہارے پاس بیٹھا تھا، ابھی یہاں بیٹھ کے میں نے آسمان کی ایک ایسی آواز سنی ہے کہ آسمان کی ایک آواز آسمان کی نکلی ہے۔ اب تاکہ اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو لکڑی کی بنی ہوئی چیز پہ جب وزن زیادہ ڈالا جائے تو اس کے چولوں سے جو چر چر کی آواز آتی ہے، فرمائے اتنی ہلکی سی آواز آسمان پہ پیدا ہوئی، صحابہ تم نے نہیں سنی، میرے کانوں نے اتنی دور سے جو 500 سال کی مسافت ہے، اگر وہ آسمان پہلا آسمان ہو تو 500 سال کی مسافت ہے زمین سے لے کے آسمان کی۔ حضور فرماتے اتنی ہلکی سی آواز آسمان کی نکلی، میں نے صحابہ تمہارے پاس بیٹھ کے اس آواز کو سماعت کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا میرے صحابہ میں نے وہ آواز سنی اور آواز کا سبب بھی بیان کیا، وہ کلہا انتریت تھا، فرمایا یہ حق بنتا تھا کہ آسمان کی یہ آواز نکلے۔ فرمایا صرف میں آواز ہی میں نے نہیں سنی، آواز نکلی کیوں ہے، آئی کیوں ہے، اس کا سبب بھی میں جانتا ہوں۔ دیکھو میرے محبوب کی صرف قوت سماعت ہی نہیں، قوت نظر میں بھی یہ کمال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آسمان کی جو آواز نکلی ہے اس کا سبب یہ ہے لَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ۔ فرمایا آسمان کے اوپر سارے فرشتے ایک آسمان پہ اکٹھے ہو گئے اور آسمان پہ اتنا رش ہو گیا کہ کسی جگہ پر بھی پورے آسمان پہ 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ اب یہ صرف اس پہ غور کرو کہ لفظ کیا ہے۔ آسمان کے نیچے تو ہر بندہ دیکھ رہا ہے، جو اس کا نیچے والا کونا ہمیں نظر آ رہا ہے، نچلی سائڈ۔ فرمایا آسمان کے اوپر فرشتے جمع ہوئے، زمین سے لے کے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، اتنی ہی آسمان کی موٹائی ہے، پھر اس سے اوپر فرشتے ہیں۔ فرمایا پورے آسمان پہ کہیں بھی 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ زمین کی پیمائش تو آج سائنس نے کر دی
کہ اتنی زمین ہے، 3 حصے پہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی کا ہے، تم جہاں بھی سفر کرتے جاؤ گے زمین ختم ہو سکتی ہے، آگے پانی ہے، لیکن پانی کے اوپر آسمان پھر بھی موجود ہے۔ آسمان کی وسعت کا اندازہ کوئی سائنس بھی نہیں کر سکی، اور میرے محبوب فرماتے ہیں میری نگاہ کے سامنے پورا آسمان ہے، اور آسمان کے اوپر کہیں بھی 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ چونکہ آسمان کے اوپر اتنا فرشتوں کا رش ہو چکا ہے، اس وجہ سے آسمان کی یہ آواز نکلی ہے۔ اتنی دور سے محبوب کے کانوں نے اس آواز کو بھی سماعت کیا، اور میرے محبوب کی نگاہ آسمان کے چپے چپے کو دیکھنے والی ہے۔ تبھی صحابہ سے فرمایا 4 انگل کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، پورے آسمان پہ فرشتے اکٹھے ہو کے رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس چونکہ فرشتے ایک آسمان پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آسمان کی یہ ہلکی سی آواز نکلی، جسے میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے اپنے کانوں سے سماعت بھی کیا ہے اور آواز کا سبب بھی بیان فرما دیا ہے۔